یاد رکھیں دین کی طرف آنے کی نشانی یہ ہے کہ دنیا کم ہونے لگتی ہے، تھوڑی ہونے لگتی ہے، کیونکہ آخرت جو خریدنی ہے، دنیا کی قیمت پر آخرت بنتی ہے۔ صحابہ کرام کا حال آپ سب کے سامنے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جب انسان دین کے راستے میں لگاتا ہے تو مفلس کلاشی ہو جاتا ہے۔ جنگ حنین میں 24,000 اونٹ آئے تھے، اور وہ کس کو ملے تھے؟ صرف 5واں حصہ تھا نا، وہ تو فقیروں مسکینوں، باقی جو جہاد کے لیے نکلے تھے انہی کے ہاتھ میں آئے تھے۔ کل ہی میری ایک اسٹوڈنٹ ملی مجھے، تو میں نے پوچھا کیا کر رہی ہو آج کل؟ تو کہنے لگی کہ وہ فلاں جگہ جاتی ہوں اور بہت اچھا لگ رہا ہے۔ تو کہنے لگی جس دن آپ نے مجھے ادھر جانے کو کہا تھا تو میں رات کو 2 رکعت نفل پڑھ کر بہت روئی تھی۔ صلاۃ حاجت میں نے پڑھی کہ میرے ہسبینڈ کے کچھ مالی حالات کچھ خراب تھے ان دنوں میں، تو دوسری طرف مجھے ایک جاب کی آفر تھی کسی اسکول میں، اس جاب کا بھی میں نے ہی بتایا تھا کہ جاب کر لو۔ اب ہوا یہ کہ ایک طرف میں نے بتایا کہ یہ کلاس کر لو، دوسری طرف میں نے بتایا کہ جاب کر لو، اگر حالات خراب ہیں تو جاب کر لو، اور اگر حالات اجازت دیں تو یہ کلاس روز لے لو۔ اب ہوا یہ کہ کہتی کہ جب یہ دونوں چیزیں میرے سامنے بیک وقت آئیں تو میں بہت روئی اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ میں نے نفل پڑھے رات کو اور خوب زاری کی۔ میں نے کہا یا رب تیرا دین سیکھا ہے بیچنے کے لیے نہیں، میں اس سے بیچنا نہیں چاہتی، میں جاب نہیں کرنا چاہتی، رزق تیرے ذمہ ہے، تو رزق دے، میں فری میں یہ کام کروں گی۔ اور وہ کہتی ہے کہ آپ یقین کریں کہ اگلے ہی دن صبح میرے ہسبینڈ جب واپس آئے تو انہیں پتا چلا کہ ان کی 9,000 پر منتھ انکریمنٹ لگی ہے۔ کہتی میڈم اللہ نے مجھے آزمائش میں کامیاب کر دیا۔ بڑا امتحان کا وقت تھا کہ ایک طرف جاب ہو اور ایک طرف دین کا کام ہو، اور پھر انسان صرف اللہ کے بھروسے پر اللہ سے ہی مانگ کے اور رو رو کے مانگے۔ کہتی اللہ اتنی جلدی سنتا ہے۔ کہتی بڑا تلخ وقت گزارا، پورا سال جب وہ یہاں آ رہی تھی، رشتے دار بھی خلاف، یہ بھی تنگ کر رہا ہے وہ بھی، اور لوگ کہتے ہیں دیکھا تم دین کی طرف لگی اور تمہارے میاں کے اوپر مشکل وقت آ گیا، جاب میں مشکل پڑ گئی۔ کہتی لیکن صبر کے ساتھ میں نے کورس مکمل کیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جاب کرنا منع ہے یا نہیں کرنی چاہیے، یا لیکن ایک قربانی والا راستہ ہے اور ایک آرام والا راستہ ہے۔ تو وہ کہتی کہ اگر میں مہینہ بھر ہر روز 6 گھنٹے بھی اسکول میں پڑھاتی تو مجھے اتنا نہ ملتا جتنا اب میں وہی وقت کچھ قرآن کے پڑھنے پہ تیاری پہ لگاتی ہوں، پھر جا کے پڑھاتی۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ تو بات میں یہ کر رہی تھی کہ جنت ملتی ہے دنیا کی قربانی پر، اور دنیا ملتی ہے اس کی قربانی پر۔ وہ پیچھے حدیث بھی میں نے آپ کو سنائی تھی نا، جس نے آخرت چاہیے اس نے دنیا کا نقصان کیا، اور جس نے دنیا چاہیے اس نے آخرت کا نقصان کیا۔ اس کا پھر وہی مطلب یہ نہ لیں کہ آپ کچھ شاید شوٹ ہی کر دیا جائے سڑک پہ کھڑا کر کے کہ آپ دین کے راستے پہ کیوں چلے۔ مراد اس سے یہ ہے کہ جب انسان اللہ کے راستے میں قربانی کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کا ریٹرن دنیا میں بھی دیتے ہیں۔ یہ مت سوچیں کہ آپ بھوکے مر جائیں گے، لیکن آزماتا ضرور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ام حسبتم ان تترکوا، کیا تم سمجھتے ہو ایسے ہی چھوڑ دیے جاؤ گے دعوے کر کے بس ختم؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، حالانکہ اللہ نے جانا ہی نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے تم میں سے جدوجہد کی۔ ابھی مجاہد نکھر کے سامنے ہی نہیں آئے،